अस्सलाम वालेकुम। आज अच्छा क्लास होगी या नहीं होगी? मुझे लगा सर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो इमरान, आवाज जी जी सर, वालेकुम आवाज आ रही है सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आवाज आ हेलो। रही है। हेलो। हेलो। जी 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 सर, जी सर, सर आवाज आ आ रही रही। है। ओके ओके ओके, सही है। आवाज आ रही है? हेलो जी सर, जी सर, जी सर। हेलो। जी सर, आ रही है, समझ आ रही है। जी जी। हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है आपकी सर, आपको अस्सलाम हमारे वालेकुम। शायद आवाज नहीं आ रही। आपको हमारी मेरी वालेकुम आवाज़ नहीं आ सलाम रही? सर। हेलो, सर आ रही है अभी। अभी आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ओके ओके, ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं डॉक्टर फजलुर रहमान हूँ। आज का जो हमारा सेशन है ये इंट्रोडक्टरी है। मेरी ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करा दूँ और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन करा दें तो अच्छी बात होगी। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? यस सर, वेरी Okay. क्लियर सर। I am a retired professor from higher education, Dr. Fazlur Rahman, and my last assignment was Chairman, Board of Intermediate and Secondary Education, Peshawar. इससे पहले कुछ 7 साल मैंने UNDP और यूनिसेफ में एज ए सीनियर प्लानिंग एक्सपर्ट और एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान मैंने काम किया है। और PhD मेरी पाकिस्तान स्टडीज़ में है, साथ साथ मेरा पॉलिटिकल साइंस में भी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग हूँ और स्पेशलिटी मेरी ट्राइबल एरिया और अफ़गानिस्तान है। तो ये हमारा जो कोर्स है सेमिनार ऑन कंटेम्प्रेरी रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़, इसमें जो लफ्ज़ सेमिनार हम बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली इट्स नॉट ए सॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग ए लेक्चर। सेमिनार मीन्स ए पार्टिसिपेटरी सेशन जिसमें स्टूडेंट्स भरपूर अंदाज से पार्टिसिपेट करते हैं। एक टॉपिक मंतखब किया जाता है और इस टॉपिक के मुख्तलिफ पोर्शंस को डिस्कस किया जाता है, सवाल और जवाब उसमें होता है और बिल आखिर एक मंतकी नतीजे तक पहुंच जाता है। तो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स होगा। आई वुड appreciate both if some of you communicate in English or Urdu, पश्तो के अलावा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पश्तो समझ ना आती हो। तो ये दो हमारा सोर्सेज होंगे कम्युनिकेशन के। और हमारा पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो कश्मीर होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आज थोड़ा आपके साथ ये जो सेमिनार में जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आई वुड बी इन ए पोजीशन कि मैं बाकायदा जो पूरा आपका सेमिस्टर है उसमें हम इन टॉपिक्स को तकसीम कर लें और हमारी कोशिश होगी कि एक सेशन में हम एक टॉपिक को कवर करें इंशाअल्लाह ताला। ये जो हमारी क्लास होगी, चूँकि जो मुझे तजर्बा रहा है, दैट वुड नॉट बी ए सॉर्ट ऑफ डिक्टेशन नॉर वुड बी ए डिक्टेटोरियल सेशन। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर अंदाज से उसमें पार्टिसिपेट करें, सवाल और जवाब करें, जो भी कन्फ्यूज़न हो आप बिला तकल्लुफ़ उसको फ्लोट करें। कोई भी सवाल हो, चाहे वो कितना भी स्टूपिड क्यों ना हो, स्टूपिड सवाल कोई भी नहीं होता।
لیکن کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، شائی ہوتے ہیں کہ جی اگر میں نے یہ پوچھا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ہیئر ان دس سیشن وی آل آر اسٹوڈنٹس، اور ہم یہاں پر جمع ہیں ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے. کوئی بھی ہمارے درمیان میں حرف آخر نہیں ہے تو یہ دعویٰ کر سکے کہ جناب علی علم صرف میرے پاس ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سیشن ہے وہ بھرپور ہوگا اور میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو سیمینار ہے اس کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، نام رکھا ہے کنٹمپرری ٹریڈیشنل ایشوز، اور اس میں 3 بڑے ایریاز کو انہوں نے منتخب کیا ہے. ایک کشمیر ہے، اس کے مختلف ورژنز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. پھر مڈل ایسٹ ہے، اس میں تفصیل سے بات کرنی ہے. پھر ایشیا پیسیفک ہے. اب کشمیر کا نام جب بھی ہم سنتے ہیں عموماً ہمارے ذہن میں جو خاکہ آتا ہے وہی آتا ہے کہ جی یہ تو اتنا پرانا ایشو ہے اور جی اتنا سارا اس کے اوپر باتیں ہو گئی ہیں. لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سینیریو میں کشمیر کے ڈسپیوٹ کی شکل بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے. اور میں خواہش رکھوں گا کہ جہاں ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ڈسکس کریں، اس کی جیو پولیٹیکل اور اکنامک سگنیفیکنس جو پہلے تھی، اب اس کو اثرنو ہم ڈیفائن کریں ان دی کانٹیکسٹ آف سی پیک، ان دی کانٹیکسٹ آف چائنا، ان دی کانٹیکسٹ آف افغانستان اور پاکستان میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں یہ سوال ہے جس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ 1947 سے لے کے 2020 تک آخر کیوں کر انڈیا اس کو اپنے اندر ضم نہیں کر سکا، اور پھر اچانک ایک حکومت آئی اور اس نے اس کو انڈیا کا انٹیگرل پارٹ بنایا. تو یہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ پہلے کوئی نہیں کر سکتا تھا. شاید پہلے بھی اگر کوئی حکومت یہ جرت کرتی جس طرح مودی نے کی ہے وہ بھی یہ شاید کر سکتے تھے. لیکن اس وقت گلوبل سینیریو یہ تقاضا کر رہا تھا انڈیا کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو سی پیک گزر رہا ہے تو اس میں کچھ پورشن ایسا ہے کہ جس کے اوپر انڈیا کا یہ دعویٰ ہے، اس طرح چائنا کا یہ دعویٰ ہے، اس طرح پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے اور سی پیک اسی روٹ سے گزر رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ صرف انڈیا اپنے طور پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا بلکہ کسی کی شہ پہ یہ کر رہا ہے، اور وہ کسی کی شہ جو ہے وہ گلوبل پاورز ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کا یہاں پر ایک انتہائی لایو رول ہو، ڈومیننٹ رول ہو. تو اس لیے انہوں نے انڈیا کو موٹیویٹ کیا کہ جی آپ اس طرح کریں، اور اس طرح یہ کچھ ہو گیا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے ان دی کانٹیکسٹ آف سی پیک. یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو بحیثیت ایک پاکستانی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو مرجر ہے اس کا لانگ رن میں ہمارے اوپر کیا کانسیکوینسز ہیں، پازیٹو اس کی کیا ہو سکتی ہیں، نیگیٹو اس کا کیا ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے اس کا جائزہ ہم نے لینا ہے. پھر دوسرا مڈل ایسٹ ہے. مڈل ایسٹ میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ آٹومن امپائر جیسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ میں جو مختلف ریاستیں وجود میں آئیں اور ایک ایشو سامنے آیا پیلسٹینین ایشو. تو آپ ساتھ ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اس کے اوپر بھی سوچ لیجیے گا کہ یہ جو مختلف پاکٹس ہیں دنیا کے، اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہر ایک جگہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک سورنگ ایشو رہتا ہے کہ جس میں وہاں پر کانٹیسٹنگ پارٹیز جو ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کسی تیسرے فریق کی طرف. تو یہ بائی ڈیزائن ہے. کشمیر کا ایشو بھی بائی ڈیزائن بنایا گیا، پیلسٹائن ایشو بھی بائی ڈیزائن بنایا گیا ہے، اور دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیں تو گلوبل جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا ایک رول ہے، یو این میں ان کا ایک کردار ہے، اور پریکٹیکلی صورت یہ ہے کہ دونوں مقامات پہ ایک واضح حصہ توانائی کا، ریسورسز کا
वो इन मसाइल के हल की तरफ राइज यानी माइल है। हमारी फ़ौज, इंडिया की फ़ौज, इसी तरह मिडल ईस्ट में जो अरब ममालिक का उनके दरमियान असलह की जो एक दौड़ है और वहाँ पर रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा अभी तक यानी इसके ऊपर ज़ाया हो रही हैं पैलेस्टाइन इशू के हवाले से। अभी इस वक्त नया सीनेरियो जो है वो ये है कि जो खलीजी ममालिक हैं, इवन सऊदी अरब इसमें शामिल है, जो बकिया ममालिक हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस मसले से जान छूट जाए, जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। तो उसका हमने जायज़ा लेना है और साथ साथ जो वहाँ पर आइडियालॉजीज़ का एक क्लैश है ईरान का और गल्फ़ स्टेट्स का, उसमें मेजर जो पावर्स हैं उनका क्या रोल है, और कंटेम्प्रेरी अपराइजिंग जो हो गई जिसको वो लोग कहते हैं स्प्रिंग, जो वहाँ पर एक इनकलाब आया था, आया वाक़तन स्प्रिंग इनकलाब था नहीं था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर आज से कम से कम 20 साल पहले ये सब कुछ रेंड्स कॉरपोरेशन में ये सब कुछ बाकायदा बयान किया गया था कि किस तरीके से हमने मिडिल ईस्ट में चेंज लाना है और किस तरह वहाँ जमहूरियत हमने लानी है और किस तरह वहाँ की बादशाहतों को हमने ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो हमारे पास ट्रेडिशनल उसमें इश्यूज़ में है वो एशिया पैसिफिक है। उसमें हम ओवरऑल वहाँ पर जो रीजनल मुख्तलिफ पावर्स हैं, जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, इनके आपस में जो क्लिशेस हैं, फिर इसमें यूएस का क्या किरदार है, चाइना का क्या किरदार है, वो चाइना और यूएस का इस वक्त जो एक टग ऑफ वार है कि किस तरीके से ईस्ट एशिया में हम डोमिनेंट हों, ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। ये तीन बड़े इश्यूज़ हैं, तीन बड़े एरियाज़ हैं कि जो हम ट्रेडिशनल कंटेम्प्ररी इश्यूज़ में हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि दिस इज़ सेमिनार, और सेमिनार में और बकिया कोर्सेज में फ़र्क क्या होता है कि सेमिनार्स पार्टिसिपेटरी हुआ करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बाकायदा वो तैयारी करके आते हैं, डिस्कशन होती है लाइव, और इसमें सवाल और जवाब होता है और बिल आखिर हम एक मंतकी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आप स्टूडेंट्स हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आप भरपूर अंदाज से पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी बात अब तक पहुंच रही है? जी सर। जी, थैंक यू। आप ज़रा ये मुझे रिस्पांस दिया करें क्योंकि मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान फ़िलहाल इस हवाले से ख़ासा पीछे जा रहा है। यानी मैं यहाँ पर 9:15 बजे आया हूँ और मैं ये अपने घर से भी कंडक्ट कर सकता था ठीक 9:30 बजे। इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा वक़्त की स्लेटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मैं इसलिए यहाँ पर आया कि ना तो मेरे पास स्टूडेंट्स की फहरिस्त थी और ना बकिया ये जो कोर्स थे ये चीज़ें थी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहला जो मेरा लेक्चर है वो यहाँ पर हो। तो बदकिस्मती हमारी है कि हम रवायती तौर पर अब भी दुनिया में जो एक कुवैत के नतीजे में चेंजेस आ रही हैं, और ये बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी और आ रही हैं। आप एक लिहाज से खुशकिस्मत भी हैं कि ये चेंजेस आपके सामने आ रही हैं, और एक लिहाज से आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि हाउ टू कोप विद इट, क्योंकि ये बिल्कुल अब वही सूरत हाल बन गई है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो भी इस नए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा वो बाकी रहेगा, और जो नहीं कर सकेगा वो पीछे रह जाएगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, तौफीक दे कि आप ये जो नए चैलेंजेस हैं उसमें भरपूर अंदाज से एक्टिव और लाइव पार्टिसिपेट आप कर सकें। नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज़ में अलग से एक टॉपिक है, उसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ डिस्कस करने हैं। उसमें जो पहला इशू है वो वाटर का है, और ये गुज़श्ता 30-40 साल से ये कहा जा रहा है कि अगर इस खित्ते में कहीं दोबारा जंग हुई तो वो पानी पे होगी। तो इस पानी के इशू को हमने बहुत तफसील से हमने डिस्कस करना है कि ये क्या हुआ,
انڈس جو ٹریٹی تھی یہ، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے بعد پانی جو ہمارے حصے میں آیا اس کے ساتھ کیا ہوا، ڈیمز کہاں بن رہے ہیں، کیسے بن رہے ہیں، اور کیسے مطلب ہے کہ ہر آنے والا دن اس ایشو کو مزید ڈیپ کر رہا ہے اور مشکل میں ہمیں ڈال رہا ہے۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ چیلنج کیسے ہم نے اس کو فیس کرنا ہے، اور اس میں اس وقت بنیادی ایشوز کیا ہیں، ریجنل ایشوز اس میں کیا ہیں، کیونکہ اب ایک نئی چیز جس میں آئی ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ابھی اس ایشو میں چائنا انوالو ہو گیا ہے۔ اب تک ہمارا ایشو صرف انڈیا کے ساتھ تھا، اب پریکٹیکلی جو میجر سورس ہے جہاں سے پورا آپ کا دریائے سندھ آتا ہے اور جو تاریخی طور پر ہزاروں سال پرانا ہے، تو یہ جو پیچھے آپ جائیں جغرافیہ کے حوالے سے آپ ذرا دیکھیں تو جہاں پر چائنا انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، اسپیسیفکلی جو متنازع فی ان کا ہے جس کے اوپر ابھی حالیہ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بہت ہی بڑی، اور اب تک جو انڈیا ہمارے ساتھ نیگوشیشنز پہ تیار نہیں تھا وہ اب دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی نیگوشیشن پہ تیار ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کو خود ایک بہت بڑی بحرانی کیفیت کا سامنا ہے، کیونکہ چائنا ایک بہت ہی میگا پروجیکٹ وہاں پر انیشیٹ کر رہا ہے پانی کے حوالے سے، سٹوریج کے حوالے سے، اور اس سے انڈیا کو بہت بڑا ایشو درپیش ہوگا ان کے ڈیموں کا اور ان کو بے شمار چیزوں کا۔ دوسرا جو اس میں ایشو آتا ہے وہ گلوبل انرجی کا ہے، ہائیڈرو کاربنز اور پائپ لائن پولیٹکس۔ جو ہمارا وطن ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اس کے محل وقوع کے حوالے سے جائزہ لیں تو ہمارے پڑوس میں جو افغانستان ہے، لینڈ لاکڈ ایک کنٹری، وہاں پر نیچرل گیس کی بہتات ہے، منرلز کی بہتات ہے۔ خود ہمارے ملک میں صوبہ خیبر پختونخوا میں جو جنوبی اضلاع ہیں، اسپیسیفکلی کوہاٹ سے نیچے جاتے ہوئے آپ کرک سے ہوتے ہوئے، بنو سے ہوتے ہوئے، پھر ڈیرہ اسماعیل خان، پھر اس کے بعد پھر بلوچستان شروع ہوتا ہے، تو یہ پورا بیلٹ جو ہے یہ منرل سے اور آئل سے اور یورینیم سے اور کاپر سے اور گولڈ سے بھرا پڑا ہے۔ تو جب ہم پولیٹکس کا لفظ بولتے ہیں تو ساتھ ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس آپ کو تھوڑا یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ مخصوص ایریاز میں جو ایک ملیٹنسی ہے ٹرائبل ایریاز میں، اور پھر اس وقت بھی پریکٹیکلی جو نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، پھر بلوچستان میں، یہ وہ ایریاز ہیں کہ جو ریسورسز سے بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس کہ جس کے اوپر ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے کہ آیا یہ واقعتاً کوئی ریلیجیس ایک اپسرجنگ ہے یا اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے ہمارے ریسورسز کے ساتھ، اور کوئی ہے کہ جو ہمیں انگیج کیے ہوئے ہے اور ہم پریکٹیکلی انگیجڈ ہیں اور مائل نہیں ہیں اپنے ریسورسز کی ایکسکیویشن کی طرف۔ پھر تیسرا جو بڑا ایشو ہے وہ پولیٹیکل اسلام ہے۔ یہ اصطلاح بھی مغرب کی ایجاد ہے، پولیٹیکل اسلام، اور اس اصطلاح کی پشت پہ جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ عمومی ایک امپریشن جب سے مسلمانوں کو زوال آیا، ان کی سیاسی قوت ختم ہو گئی اور وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے، تو اسلام بحیثیت ایک مذہب تو معاشرے میں رائج رہا، لیکن اسلام بحیثیت ایک حاکم کے، اسلام بحیثیت ایک نظام کے، اسلام بحیثیت ایک ریاست کے، اس کا سوائے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے باقی حکومتی سطح پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ سکی ہے۔ اور کہیں اگر کوشش ہوئی بھی ہے، جیسے ایران میں ایک کوشش ہو گئی، اسی طرح مصر میں ایک کوشش ہو گئی، اسی طرح اس وقت تیونس میں ایک کوشش ہو رہی ہے، مراکش میں ایک ہو رہی ہے، تو اس کو
नाम दिया जा रहा है और दिया गया है पॉलिटिकल इस्लाम। इसका हमने ज़रा जायज़ा लेना है कि इस्लाम बेसिकली है क्या, आया वाक़तन ये एड्रेस करता है उन इश्यूज़ को जिसको हम प्रैक्टिकली इस वक्त फेस कर रहे हैं। क्या है इसमें ऐसा कोई सिस्टम कि जो एक मुआशरे को बाकायदा अदालती निज़ाम दे सके, मुआशी निज़ाम दे सके, मुआशरती निज़ाम दे सके, सकाफ़ती निज़ाम दे सके। और ये जो उमूमी एक इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, आया ये एज ए स्लोगन इस्तेमाल हो रही है, वाक़तन इसके ऊपर कोई एकेडमिकली काम हुआ है या नहीं हुआ है, या वाक़तन अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश की जाए तो कोई चीज़ इससे सामने आ सकती है। इसको इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी जो चीज़ इसमें है वो है बल्कि तीसरी चीज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। पूरी दुनिया में ये एक डिस्कशन हो रही है कि मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इसमें इंसान का अपना एक किरदार है और इसके नतीजे में नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी ज़्यादा टेक्निकल तो ये शायद न होगा, लेकिन पॉलिटिकली इसके यानी मुज़मरात क्या हैं किसी मुल्क पे, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हमें कौन से वो ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं कि जिसका हमें इदराक होना चाहिए और हम इसको समझ सकें। आखिरी जो बात है वो टेररिज़म। ये इस्तिलाह जो है अभी तक यूएन इसकी बाकायदा तारीफ़ नहीं कर सका है। एक फ़र्द किसी एक मुल्क के लिए हीरो हो सकता है, दूसरे मुल्क के लिए वो टेरर होगा। तो ये जो एक वेव आया ग्लोबली और जिससे हमारा मुल्क बिलखसूस और साथ हमारा पड़ोस अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और फिर हमारे पड़ोस में श्रीलंका उससे मुतासर हुआ, साथ साथ हमारे सेंट्रल एशिया में कुछ एरियाज थे वो मुतासर हुए। इंडिया में कुछ जगह हैं कि जहाँ पर वहाँ अभी भी आर्म स्ट्रगल एक जारी है। हमारे पड़ोस में और जो ममालिक हैं, नेपाल है, साथ साथ बर्मा, वहाँ पर जो एक आर्म स्ट्रगल एक हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम ओवरऑल एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ग्लोबल पॉवर्टी, फूड क्राइसिस एंड देयर इम्पैक्ट। अमीर इंतहाई अमीर हो रहा है, गरीब इंतहाई गरीब हो रहा है। ये एक अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हेव्स और हेव नॉट्स के दरमियान। और आपको ये इस्तिलाह, चूँकि आप माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये इस्तिलाहात मुझे उम्मीद है आती होंगी। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। जब हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ नॉर्थ, इससे हमारी मुराद होती है वो ममालिक जो हैं इंतहाई रिच हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं साउथ साउथ, इससे मुराद होती है हमारी वो ममालिक जो गरीब हैं, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। तो इनके दरमियान जो वसाइल की एक तकसीम है और उसमें एक अनजस्ट तकसीम हो रही है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, उसका हम ओवरऑल जायज़ा लेंगे कि उसके नतीजे में जो ग्लोबल एक पॉवर्टी है वो क्या है और इसकी पुष्ट पे पॉलिटिक्स क्या है, ये कसदन है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है क्या नहीं। इस तरह इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़ है कि ये पुराना इस्तिलाह है, लेकिन जो जदीद कुवैत के बाद इकोनॉमिक इशूज़ सामने दिखाई दे रहे हैं और आने वाले हैं, उसके नतीजे में क्या होगा। जैसे मैंने एक पहले इस्तिलाह इस्तेमाल की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, तो वो प्रैक्टिकली अब अप्लाई हो रहा है। क्योंकि सीधा साधा एक सवाल है पॉलिटिकल साइंस के एक तालिब इल्म के लिए कि कोविड के बारे में कहा जा रहा है कि जी ग्लोबल एक इशू है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूरोप इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है, अमेरिका इससे बहुत मुतासर है। लेकिन इसके साथ साथ अटैच एक सवाल ये भी है कि ये क्या हो रहा है कि यूरोप या अमेरिका दोनों मकामात पे न तो यूरो की कीमत में कोई फ़र्क आ रहा है, न डॉलर की कीमत में कोई फ़र्क आ रहा है, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं उनकी माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो रही है। उनका जो डॉलर के साथ एक जहाँ जिन ममालिक की कनेक्टिविटी है वहाँ पर इंतहाई तेज़ी के साथ इन्फ्लेशन हो रहा है। ये क्या है?
اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے، پرابیبل وہ پکچرز کیا ہو سکتی ہیں، اور ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہم کون سی ایسی پازیٹیو چیزیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اس بحرانی کیفیت سے نکل جائیں۔ پھر ایک ٹاپک ہے گلوبل امپیکٹ آف HIV اینڈ ایڈس۔ یہ بظاہر خاصا پرانا ٹاپک ہے، کیونکہ اب بات یعنی کووڈ نے تو HIV اور ایڈس کو بہت ہی پیچھے ڈال دیا ہے، لیکن اس میں بھی پولیٹکس ہیں، HIV میں بھی اور ایڈس میں بھی، اور اس کے نتیجے میں بالخصوص افریقن جو کنٹریز ہیں وہ یا بقیہ جو ممالک ہیں وہ کیسے متاثر ہوئیں، ان کی معیشت پہ، ان کی ہیلتھ پہ کیا اثر پڑا، اور بچاؤ کیا ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہ نیا ایک چیلنج ہے سائبر وارفیئر، اے نیو فارم آف وارفیئر، بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید وہ دور اب آ گیا ہے کہ جس میں فزیکل جنگ بہت کم ہوگی اور سائبر وار بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کون سے چیلنجز درپیش ہیں، جو ہمارے قیمتی اثاثے ہیں وہ کس طرح داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے، ان سے تھوڑا یعنی ہم اپنے آپ کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہے مائیگریشن، ڈسپلیسمنٹ، ریفیوجیز اینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس۔ میں تھوڑا اس کے اوپر میں نے کام بھی کیا ہے، میرا انٹرنیشنل ایک ریسرچ پیپر بھی اس کے اوپر شائع ہوا ہے، اور ابھی یہاں پر ڈائلاگ میں کانفرنس میں نے پیش کیا تھا، ڈائلاگ میں شائع ہوا ہے۔ اس میں میں نے فاٹا اور افغان ریفیوجز کو ٹارگٹ کیا تھا، کہ اس کا نام تھا مائیگریشن، ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، ایک اسٹڈی آف مرج ڈسٹرکٹس اینڈ افغان ریفیوجیز۔ آپ اس کا بھی آن لائن مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں میں نے 2-3 چیزوں کا جائزہ لیا تھا کہ یہ جو بلک کی صورت میں مائیگریشن ہو رہی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین، برین گین، یعنی کچھ ممالک سے جو اچھی صحت والے، اچھے دماغوں والے، اچھی صلاحیتوں والے لوگ جا رہے ہیں، اور کہیں اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسرا معاش کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، تو یہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اگر یورپ سے امیگرینٹس نکال دیے جائیں تو وہ بالکل کولیپس ہو جائے گا، یہ بھی ایک صورت ہے، اور وہ بھرپور انداز سے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ان امیگرینٹس کو۔ لیکن ہمارے اوپر اس کا اثر کیا ہے، اسپیشلی جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے، اس کا تھوڑا ہم جائزہ لیں گے، اور ان کا کتنا استعمال ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، اور یہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس کا کیا کردار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں ہے لیٹسٹ ریجنل اینڈ گلوبل ایشوز۔ تو اس میں آپ لوگوں کی تجویز کے ساتھ ساتھ کوئی ٹاپک جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہوں، جب ہم یہ ٹاپکس انشاءاللہ کور کر لیں بخیر تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا کتابوں پہ آتے ہیں۔ جموں کشمیر کے حوالے سے یہاں پر مختلف کتابیں انہوں نے منشن کی ہیں۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو پہ میں ریکمینڈ کروں گا جو پریم بزاز کی کتاب ہے، کیونکہ یہ خود کشمیری پنڈت ہے، تو اس کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے۔ اس نے بہت ہی اچھے انداز سے اوورال کشمیر کو اور کشمیر سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا ہے۔ جو جدید اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کو زیادہ تر آرٹیکل سے مدد لینا ہوگی۔ ڈائلاگ میں کچھ آرٹیکل میں نے ریویو کیے ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی، ان کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو گلوبل یا بڑی طاقتوں کا اس میں انوالومنٹ ہے، تو اس میں جو پانی کڑاہی DN کی جو کتاب ہے جم اینڈ کشمیر دی کولڈ وار ان دی ویسٹ، یہ اچھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، یہاں پر ظہور الحق کا نام آ رہا ہے، دیکھ لیں۔ میں اس کو خود میں نے نہیں پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتاب کتنی اچھی ہے۔ خالد رشید کی کتاب
فلسطینین آئیڈینٹی پر خالد رشید کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں. ٹیررزم کے حوالے سے اس کی بہت اچھی بکس ہیں, اور پاکستانی پولیٹکس پہ بھی اس کی اچھی بکس ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاکستانی پولیٹکس ہیں, اسپیشلی جہاں پر ایک ٹگ آف وار ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور ملیٹری کا اور پولیٹیشینس کا اور بیوروکریسی کا, تو اس پہ شجاع پاشا کی کتابیں ہیں. میری خواہش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لوں, تو بے شمار کتابیں میرے پاس صاف صورت میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان ٹاپکس پہ آپ ان کا مطالعہ انشاءاللہ پھر کر سکتے ہیں. میری یہاں تک گفتگو تھی. میں کچھ آپ کی طرف سے سننا چاہوں گا. آپ کے کچھ سوال ہوں, کچھ جواب ہوں, تو کائنڈلی آپ میرے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. سر جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سر. جی جی سیاہ ہوں بالکل. سر. جی 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 سر آپ نے سر ابھی گروپ کی بات کی, تو ہمارے گروپ ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس وہ آپ کا نمبر نہیں ہے سر کہ آپ کو ایڈ ہاں کر سکتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ میرا نمبر نوٹ جی سر. کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0307 جی جی 560 جی جی سر ڈن. 7630. جی جی سر ڈن ہو گیا سر. تھینک یو سو یہ مچ سر. اس پہ آپ اپنا نام, یعنی جب آپ مجھے میسج کریں تو کائنڈلی اپنا نام اور ساتھ لکھ دیجیے گا کہ جی میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو جی میں جی ان سر سب آپ شور سر. احباب کا ایک گروپ بنا لوں گا, تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ آرٹیکلز بھی شیئر کروں گا, یعنی اپنے اس مضمون کے علاوہ بھی جو آپ کے مختلف باقی کورسز ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری مدد لے سکتے ہیں. مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے نا. شور سر اور انشاءاللہ. بکس کے حوالے سے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. آپ کے میں اتنے بکس دوں گا, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ عادی ہیں کمپیوٹر پہ سافٹ کاپی اسٹڈی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن بکس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں کافی اسپیشلی کنٹمپریری پولیٹکس کے حوالے سے اور باقی بھی جو ایشوز ہیں مختلف جو پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ بکس ہیں انشاءاللہ وہ کافی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, آرٹیکلز بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ سر. جی جی جی. اور کوئی ساتھی؟ یہ آج ہمارا لیکچر لیٹ شروع ہو گیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ 9:30 سے مراد 9:30 ہی ہوگا. 9:30 بجے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. تو آج کے لیے معذرت ہے, مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہ ان لوگوں کا بھی, چونکہ آج پہلا دن تھا تو بہت سارے لوگوں کے کمپیوٹر آن کرنے تھے اور ان کو مشکل پیش آ رہی تھی. آئندہ جو ہفتہ ہوگا انشاءاللہ وہ میں اپنے ریزیڈنس ہی سے میں کروں گا, تو اس میں وہاں پر مجھے کوئی مشکل نہیں ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے یا بجلی کے حوالے سے, تو وہاں سے انشاءاللہ میں آپ کو بہتر انداز سے کمیونیکیٹ کر سکوں گا. جی کسی اور؟ جی 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 آپ کی آواز دوبارہ اپنا کرائی, کٹ رہی کیونکہ ہے. یہاں پہ بھی اس ایریا میں ہوں, تو پلیز ذرا کیونکہ آپ ذرا انٹروڈکشن اپنا دوبارہ کروا لیجیے. یہاں جی پہ جی سگنل مسئلہ ہے تو اچھا اس اچھا. لیے کچھ پہلے سنائی نہیں دے رہا. جی جی جی. میرا نام ہے فضل الرحمان اور میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ابھی حال ہی میں ریٹائرڈ ہوا ہوں. اپنی کیریئر کا آغاز میں نے پشاور یونیورسٹی ہی سے کیا تھا. وہاں پر کچھ عرصہ میں نے پاکستان اسٹڈی سینٹر میں گزارا ہے, کچھ عرصہ خیبر میڈیکل کالج میں نے پڑھایا ہے. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ میں نے کالجز میں پڑھایا ہے. پھر 2005 کا جب ارتھ کویک ہوا اس وقت میں مانسیرا میں ڈپارٹمنٹ میں تھا. میں نے کچھ عرصہ پوسٹ گریجویٹ کالج بنو میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں نے پڑھایا ہے. وہاں ارتھ کویک کے بعد حکومت نے مجھے ڈپورٹ کیا ارتھ کویک کا جو آرگنائزیشن تھی اس میں, تو میں اس میں ایز اے ڈائریکٹر مانیٹرنگ رہا ہوں, پھر اس کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں. اس کو کہتے تھے پروونشل ارتھ کویک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ایجنسی. اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ UNDP میں رہا ہوں ایز اے پروونشل پلاننگ ایکسپرٹ اور ایز اے پروونشل ڈونرز کوآرڈینیٹر. پھر میں 1 سال یونیسیف میں رہا ہوں
कंसल्टेंट रहा हूँ यूनिसेफ का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए। इन दोनों मकामात पे मैंने जो स्कूल्स के बच्चे थे उनके लिए एजुकेशन स्ट्रैटेजी बनानी थी, जो मैंने बनाई है। कुछ अरसा में USIP में रहा हूँ। USIP, आप लोगों ने आजकल एक नाम आप लोग सुन रहे होंगे, डॉक्टर मुईद, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का से मुतल्लिक इशूज़ वो डिस्कस करता है। तो ये भी हमारे साथ USIP में रहा है। यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, ये वाशिंगटन बेस्ड एक इदारा है और कांग्रेस को पॉलिसीज़ रिकमेंडेशन देता है। तो यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में उनके साथ मैंने काम किया है, एक पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से और दूसरा डायलॉग एमंग द ट्राइब्स ऑफ अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, उस पर मैं कुछ अर्सा उनके साथ में रहा हूँ। फिर हायर एजुकेशन में मैं डायरेक्टर हायर एजुकेशन रहा हूँ। यहाँ पर उनकी एक एकेडमी है हयाताबाद में, उसको हार्ट कहते हैं। उस हार्ट का मैं कुछ अर्सा डायरेक्टर रहा हूँ और आखिरी मेरी असाइनमेंट जो थी वो मैं चेयरमैन रहा हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर का। मेरी 3 बुक्स हैं और कोई 15-20 कोई आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो शाया हुई हैं किसी जर्नल्स में। 1-2 अभी रिसेंटली डायलॉग में शाया हुई हैं। एक का नाम है इम्प्लीकेशन ऑफ डार्विनिज़म और दूसरा माइग्रेशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ए केस स्टडी ऑफ मर्ज डिस्ट्रिक्ट एंड अफगान रिफ्यूजीज। ये मेरा मुख्तसर तारफ़ है। हयाताबाद में मेरी रिहाइश है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बन्नू से बिलोंग करता हूँ। जी, और कोई सवाल? लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप थोड़ा धड़ल्ले से पार्टिसिपेटरी किरदार अदा करें, मुझे इस पर खुशी होगी। और आपके सवाल पे मुझे बिल्कुल ही नाराज़गी नहीं होगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर मेरे पास कुछ है तो वो मैं आप तक कम्युनिकेट कर सकूं। और अगर कोई ऐसा सवाल आपका आ गया कि जिसका मेरे पास जवाब नहीं था तो मैं इंशाल्लाह आपसे भागूंगा नहीं, उसका जवाब तलाश करके आपको पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी आपके साथ है, ये मेरा वादा है। और बुरा नहीं मनाऊंगा बिल्कुल सवाल का। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग कुछ सीखें। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह सर, हम अपनी लेवल बेस्ट करेंगे सर, आप मायूस नहीं करेंगे। वैसे मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग अक्सर सर्विंग होंगे ना, ज़ाहिर है आप लोगों के लिए जो क्लासेस की अरेंजमेंट की गई है तो वो इसी तनाज़ुर में की गई है, यही बात है। आप लोग कहीं जॉब करते हैं? जी सर, जॉब करते हैं। हाँ, तो ये जॉब वालों का एक मसला होता है, वो मैं पहले से डिस्कस करूँ। वो ये होता है कि उनकी एक मजबूरी होती है और आजकल एक ज़रूरत है MPhil की और PhD की, तकाजा होता है। तो वो ज़रूरत के साथ साथ अगर आप थोड़ा उसमें अपनी पसंद भी डाल दें, अपनी इंटरेस्ट भी डाल दें, तो कम से कम आप डिग्री के साथ साथ आप इल्म भी हासिल करके जाएंगे। आप इंशाल्लाह ताला जहाँ पर भी खड़े होंगे, जिस नशिश में भी आप बैठेंगे, तब बेहतर तौर पर अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे अगर आप साथ साथ कुछ सीख भी लें। और अगर आप डिग्री ले लें और बाकी खैर खैरियत हो तो वो कुछ अरसा तो आपकी वो डिग्री चल पाएगी, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते। सर ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप भी डिपार्टमेंट में रहे हैं। अभी जो MPhil में एडमिशन किया था मैंने, तो NOC की ज़रूरत थी। फिर जो प्रोसीजर था यहाँ से मैंने किया था कॉलेज से, और जो है वहाँ पे इन्होंने NOC के साथ इन्होंने कहा था कि जो है एफिडेविट का कहा था कि आप जो है उसमें ये था कि मतलब क्लासेस में अपने मतलब रेगुलर फुल मुझ पे वही लोड है, मतलब उसमें कमी बेशी नहीं है ना, जो है एक्स्ट्रा मैं छुट्टियाँ कर सकती हूँ। और जो है इसके बावजूद भी इन्होंने एफिडेविट लिखवाया था कि मतलब आप 5 इयर्स जो है MPhil के बाद हमारे साथ रहेंगी और नहीं जाएंगी। सर मतलब अगर हम देखें तो बाकी किसी भी डिपार्टमेंट के साथ मतलब उसमें इस तरह कोई इशू नहीं था। और यहाँ पे एफिडेविट तो इस सूरत में लिख सकते हैं कि जब आप स्टडी लीव पे जा रहे हो तो एक तो बनता है कि आप ना ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ना जो है स्टडी लीव मतलब हमने ली है, ना जो है क्लासेस पे कोई कंप्रोमाइज़ है।
تو یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت ایسے ٹرمز کنڈیشن ہیں. اس کی وجہ ہے نا بیسیکلی جب کسی ادارے میں سارا کام کلرک کرنا شروع کر دیں نا اور افسران صاحبان الا ماشاء اللہ خیر خیریت سے بیٹھے ہوں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اب بدقسمت یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے ینگسٹر کو یعنی انکریج کرتے تاکہ ان کی فیکلٹی رچ ہوتی، لیکن یہ ہر جگہ بالخصوص ہمارے نہ صرف ہائر ایجوکیشن میں بلکہ اسکول اینڈ لٹریسی سائڈ پہ بھی ایک طرف وہ ریکوائرمنٹ زیادہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ 2021 یا 2022 میں لیکچررشپ کے لیے بھی ایم فل مسٹ ہو جائے گا، یعنی فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے. ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ کرنا چاہیں تو ان کے لیے وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو آپ کا نام کیا ہے؟ جی سائرہ بانو. سائرہ بانو، بات یہ ہے کہ 2 راستے ہوتے ہیں، آپ میں سے ان میں سے ایک راستہ چننا ہوتا ہے. کسی بھی کاز کے لیے انسان نے قربانی دینا ہوتی ہے. میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی اس طرح کیا ہے کہ میرے والد صاحب کے وفات کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور میں نے داخلہ لیا. میری لیکچررشپ ہو گئی، میں نے اس کو فورگو کیا. میری دوسری دفعہ اپائنمنٹ ہو گئی، میں نے اس کو فورگو کیا. میری تیسری دفعہ اپائنمنٹ ہو گئی تو اس میں بھی میں نے درخواست دی کہ جی مجھے اجازت دے دیں کہ میں 6 مہینے جوائن نہیں کر سکتا. تو میری ڈٹرمینیشن کو دیکھتے ہوئے، میری کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس زمانے میں جو ایڈیشنل سیکرٹری تھا، مجھے ابھی تک اس کے الفاظ یاد ہے. اس نے کہا بیٹا مجھے آپ کا نہیں معلوم کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، لیکن اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں ایم فل چھوڑتا اور میں سروس جوائن کرتا. میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا. تو اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں، اپنی کلاسز اٹینڈ کریں، میں کوشش کرتا ہوں. اور اس نے باقاعدہ قائد اعظم یونیورسٹی مجھے وہ نوٹیفیکیشن بھجوایا کہ جی ہم نے آپ کو 6 مہینے کی ریلیکسیشن دے دی ہے. 6 مہینے کی ریلیکسیشن کے بعد جب وہ پی ایچ ڈی میں نے بخیر مکمل کی اور اچھی جگہ سے کی، قائد اعظم یونیورسٹی اچھی جگہ ہے. اور تھیسس میرا، آپ لوگ وہ ناموں سے واقف ہوں گے، میرا تھیسس کی ایک کاپی گئی تھی لارنس زائرنگ کے پاس. لارنس زائرنگ جو ہے پولیٹیکل سائنس میں خاصی مشہور شخصیت ہیں. ایک گئی تھی پروفیسر چارلس کینیڈی کے پاس. چارلس کینیڈی وہاں پر ویک فارسٹ یونیورسٹی اس میں پروفیسر تھے. اور ایک گئی تھی پروفیسر ریگنگ کے پاس. وہ بوڑھا شخص تھا، وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے. جب ڈگری لی تو 1 سال تو میں اپنے کوالیفیکیشن کو، یعنی ان سے وہ جو رینومریشن ملتی ہے وہ حاصل کرنے میں لگا رہا. تو یہ تکالیف تو ہوا کرتی ہیں لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ایز اے چیلنج قبول کرنا چاہیے. اور اس سے بندے کو تھوڑا اور زیادہ حوصلہ مند ہونا چاہیے کہ چاہے کتنی بھی مشکلات ہوں انشاءاللہ تعالی میں ڈٹ کے یہ کام میں سر تکمیل تک میں پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا عزم رہا، حوصلہ رہا. مشکلات اگر نہیں ہوں گی تو پھر بندہ اس ٹیسٹ کے ساتھ پھر کام بھی نہیں کر سکتا. تو آپ بے چارگی کے بجائے آپ ان کو ایز اے چیلنج قبول کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی ایم فل کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ لوگ پی ایچ ڈی بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اچھے ریسرچ پیپر آ جائیں. میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ انتظار نہ کیجیے گا کہ جی آپ ایم فل کریں گی تو پھر آپ نے ریسرچ پیپر لکھنے ہیں. آئی ووڈ اپریشیٹ اینڈ آئی ووڈ ویلکم آپ میں سے کوئی بھی فرد کسی بھی ٹاپک پہ ریسرچ پیپر لکھنا چاہے. آئی ایم ہیئر ٹو سپورٹ یو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ میرے پاس خاصا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے اور میں شوقیہ ٹیچنگ کر رہا ہوں. مجھے کوئی مشکل پیش نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ میں زنگ آلود نہ ہو جاؤں. جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے کمیونیکیٹ کر لوں. تو اب آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ کتنا اپنے ساتھ ظرف لے کر آئے ہیں. ظرف کہتے ہیں برتن کو. ٹھیک ہے؟ جتنا آپ کے پاس بڑا برتن ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ لوگ زیادہ سیکھ سکیں گے اور جتنا چھوٹا آپ کا مقصد ہوگا اتنا ہی چھوٹے مقصد کے ساتھ آپ یہاں سے فارغ ہوں گے. میں ایم فل میں جب میں تھا اس زمانے میں میں نے پی ایچ ڈی خاص تقریباً کوئی 18-19 سال پہلے کی ہے.
لیکن زیادہ چونکہ میں نے ایڈمنسٹریٹو جابس کی ہیں تو ریسرچ پیپر میرے یہی جو ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ میرے کم ہیں. تو میرے سارے کلاس فیلوز، اس میں کچھ آپ لوگوں کے یہاں پر ٹیچر بھی ہیں، وہ لگے ہوئے تھے کہ جی ایم فل کریں گے، ان کے 4 انکریمنٹس مل جائیں گے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کریں گے. انکریمنٹس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کے کام آتے ہیں، لیکن میں نے اس سے زیادہ اہم یہ سمجھا کہ میں اس 1 سال کو میں بچا لوں. تو وہاں پر سسٹم یہ تھا کہ جس فرد کے 75% مارکس آ جائیں یا اس سے زیادہ، he can opt for shifting to switch over to PhD. So by the grace of Allah, I was the only student to be promoted to PhD. اور میں نے پی ایچ ڈی کر لیا. میرے بعد کے جو کلاس فیلوز ہیں انہوں نے میرے بعد 7 سال بعد پی ایچ ڈی کیا ہے، 7 سال بعد. تو آپ اپنے لیے عظیم مقصد رکھیں، اور یہ میں گپ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. جتنا زیادہ آپ کا ویژن وسیع ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر صلاحیتیں زیادہ ابھر کر آئیں گی، اور اتنا ہی زیادہ آپ بہترین انداز میں محنت کریں گے. آپ چھوٹی چیز پہ قناعت کریں گے کہ بس جی بس جو کچھ بھی ہو جیسے تیسے ہو جی بس جی ایم فل ہو جائے، تو جیسے تیسے ہی آپ کی زندگی گزرے گی. تو آپ دیکھ لیں، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آئندہ جو آپ کو زندگی، آپ کو اللہ زندگی دے جو آپ کی پڑی ہے اس میں آپ کچھ اچیو کر لیں، تو یو مسٹ ہیو اے بگر گول. ٹھیک ہے؟ خاموشی آپ لوگوں کی طرف سے. جی سر. جی سر. ہاں، تو آج کے لیے یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے میسج کمیونیکیٹ کر لیں اپنے واٹس ایپ پہ، اور انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ جو بقیہ جو ان کے نمبر میں یہاں سے لے لوں گا تو ان کا پھر میں گروپ بنا لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. Thank you, sir. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی